بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معلمہ بشریٰ سلیم، مضمون اردو، دی اسکالر سائنس گرلز کالج مین گرلز کیمپس سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج میں آپ کے سامنے ختیجہ مستور کا مشہور ناول آنگن پیش کروں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آج ہم نے ختیجہ مستور کا مشہور ناول آنگن پڑھنا ہے۔ اس سبق کی طرف جانے سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مصنفہ کا تعارف پیش کیا جائے۔ تعارف غور سے سنیے گا۔ ختیجہ مستور 1927 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار اردو کے چند بڑے بڑے ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانہ نگاری میں بھی نام کمایا، لیکن ان کی شہرت کو ان کے ناول آنگن نے دوام بخشا۔ ختیجہ مستور کی شہرت کا اصل سبب ان کی حقیقت نگاری ہے۔ ادبی دیانت اور تاریخی صداقت ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ جو کچھ وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہیں، پوری دیانت سے اسے زیب کرتاز کر دیتی ہیں۔ ان کی تحریروں سے ان کے فن، ذہانت اور فکر و فن کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروقی نے ناول آنگن کا مقام مرزا ہادی رسوا کی امراء جان سے بلند ٹھہرایا ہے۔ سبق ناول کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اردو میں ناول کی تعریف کیا ہے۔ قصہ جب تک خوابوں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں گم رہا، داستان کہلایا۔ جب اس سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں داخل ہوا تو ناول کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ گویا ناول داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، مختصر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی ہو بہو تصویر پیش کی جاتی ہے۔ ولادت سے موت تک جو معاملات پیش آتے ہیں وہ سب ناول کا موضوع ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناول ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سبق ناول آنگن کا تعارف۔ ختیجہ مستور کے ناول آنگن کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ اس ناول کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس ناول میں ختیجہ مستور نے ہندوستان کی تقسیم کے دوران پیش آنے والے واقعات کا ہمارے گھروں کے آنگنوں پر اثرات اور متوسط مسلمان خاندان کی سماجی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ ناول کے اہم کردار۔ عالیہ ناول کا مرکزی کردار۔ چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن، بڑے چچا کٹر کانگریسی، جمیل بھیا مسلم لیگی، عالیہ کی اماں انگریز نواز اور کریمن بوا مسلمانوں کی عصمت رفتہ کی یادگار پیش کرتی ہیں۔ ناول آنگن کا اقتباس۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس کو پڑھنے کے بعد ہم کافی حد تک ناول آنگن کے بارے میں جان سکیں گے۔ ختیجہ مستور کا ناول آنگن ایک کرداری ناول ہے۔ یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے۔ عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ عالیہ کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور اسی مرکزی کردار یعنی عالیہ کے کردار کے ذریعے پوری کہانی
کاری تک پہنچتی ہے۔ عالیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے دھودیال کے آبائی گھر میں اپنی اماں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے۔ چھمی کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ گویا حالات کا جبر عالیہ اور چھمی کو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے اور یوں وہ اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہیں، جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے، کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں، جبکہ جمیل بھیا اور چھمی اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں۔ عالیہ کی اماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہیں۔ کریمن بوا کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضرور ہیں۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو باہر جا چکی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یوں ہے کہ سبق آنگن، جو کہ ختیجہ مستور کا ناول ہے، اس ناول میں تقسیم ہند کے حالات و واقعات کو آنگن یعنی کہ گھر کے صحن کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سبق میں مصنفہ نے مختلف لوگوں پر تقسیم ہند سے ہونے والے اثرات بیان کیے ہیں۔ سبق کے آخر میں مشقی سوالات دیے گئے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی۔ پہلا سوال، عالیہ کس کے چہرے سے کپڑے سی رہی تھی؟ سوال نمبر 2، بڑے چچا کو دیکھ کر چھمی کو کیا خیال ستانے لگتا؟ نمبر 3، جمیل اور بڑے چچا میں اختلاف کی کیا وجہ تھی؟ سوال نمبر 4، کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ نمبر 5، کیا چھمی واقعی مسلم لیگی تھی؟ بڑے چچا کو چبوترے پلیٹیں دیکھ کر عالیہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ سوال نمبر 7، چھمی کے کردار پر چند سطریں لکھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سبق کے آخر میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ ایک ہی گھر میں مختلف سیاسی نظریات کے حامل افراد کے درمیان ذہنی کشمکش کو ختیجہ مستور نے اس ناول میں دکھایا ہے۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔